کیوں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر قدم قدم پر دعا بتائی ہے؟ مثال کے طور پر آپ صبح سب سے پہلے فجر میں اٹھتے ہیں، تو فجر میں اٹھتے وقت میں آپ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سو کر اٹھ رہا ہے بندہ، لیکن آپ غور کریں یہاں پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا نام اس کی زبان پر ہو۔ اسی لیے اٹھتے ہی فرمایا، ابھی وضو بھی نہیں کیا، ابھی منہ بھی نہیں دھویا، ابھی پاکی اور طہارت سے فارغ بھی نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منشے کو سمجھتے ہوئے اپنے امتی کو گھول کے پلا رہے ہیں کہ اٹھتے ہی سب سے پہلا جو کام تمہیں کرنا ہے وہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تعریفیں اسی ذات پروردگار کے لیے، اس ذات بابرکت کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے کا تصور سیدھا نیند میں سے بیدار ہوتے ہی دے دیا گیا۔ جب ہم کسی کو نیند میں سے بیدار کرتے ہیں تو کوئی اہم پیغام دینا ہوتا ہے، کوئی خاص میسج دینا ہوتا ہے، تب اپنے کو اٹھا کے بولتے ہیں اٹھو جی جلدی مہمان آ گئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غلبہ نیند کھلتے ہی شروع ہو جائے۔ پہلا کام اٹھنے کے بعد مومن بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ اب میں اس دعا کے اوپر بیان کروں تو ایک لمبا ایک موضوع نکلے گا، پھر اس کے اوپر تفصیلی مباحث جائیں گے کہ بھئی نیند کو یہاں پر موت سے کیوں تعبیر کیا گیا، بیداری کو یہاں پر حیات سے کیوں تعبیر کیا گیا۔ اس موضوع پر اگر بولوں تو پھر لمبی بات نکلے گی، لیکن مجھے مولانا محترم نے گزارش کیا اور حکم دیا کہ اہل اللہ سے متعلق اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی غرض سے متعلق موضوع عرض کیا جائے، تو اسی لیے میں صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ یہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں احیانا کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بعدما اماتنا کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، والیہ النشور کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہ مستقل 3 الگ الگ موضوعات ہیں۔ اٹھنے کے بعد الحمدللہ کیوں بولیا، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ الحمدللہ کیوں بولا، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، علماء اکرام کے لیے اشارات کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ویسے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے اس آموختے کو دہرانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد انسان سب سے پہلے جاتا ہے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے۔ آپ ذرا غور کرنا، زندگی کے لمحات کو جب اٹھیں آپ تو اس وقت سے لے کر سونے تک کی ترتیب پر ذرا غور کرنا۔ آقا مدنی کریم کی زندگی میں تھوڑا ہم لوٹ جائیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف تھوڑا لوٹ جائیں، تو اس کے بعد پھر غور کریں کہ زندگی کا تصور کیسے اللہ کے رسول نے دیا ہم کو۔ اٹھنے کے بعد جب آپ نے دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اٹھنے کے بعد میں انسان، ایک عام بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی کوئی قاعدہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اٹھتے ہی ہر شخص واش روم سے فارغ ہو، لیکن عمومی مزاج لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھ لی آپ نے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منشا، آنکھ جب کھلے بندہ جب بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کی زبان پر ہو۔ اس کے بعد انسان جاتا ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ فجر کے لیے اٹھا، دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد اس کے بعد کیا کرے گا، ضروریات سے فارغ ہوگا، وضو کرے گا۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، قدم رکھنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں خبیث جنات مردوں سے اور خبیث جنات عورتوں سے، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہم کیا ہے بھئی، بندہ اپنی قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، اپنی گندگی اور غلاظت اور اپنی تکلیف اور ایذا دور کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ کا منشا کیا ہے کہ یہاں آپ بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کو کہا جا رہا اللہم انی، اللہم اے اللہ، تعلق مع اللہ۔ ذرا زندگی کا ربط دیکھیں آپ، اٹھتے ہی الحمدللہ، اٹھنے کے بعد دعا، اس کے بعد جب آپ
ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اب یہاں کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ لی. کہاں جا رہے ہیں؟ بیت الخلا جا رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن نبی کی چاہت یہ ہے کہ میں اور آپ، مرد اور عورت، خواتین اور جو ہے مرد حضرات، کوئی بھی بچے، بوڑھے، جوان، اللہ سے اس لمحے میں بھی غفلت نہ کریں. یہ منشا ہے میرے محبوب کا. تعلق مع اللہ صرف مسجد میں نہیں ہوتا. ہاں، لوگ سمجھے ہوئے تعلق مع اللہ بولے تو مسجد سے اس کا تعلق ہے، سمجھے نہیں، ہر عمل سے اس کا تعلق ہے. تعلق مع اللہ بولے تو ہر عمل سے تعلق، نیند کی بیداری سے لے کر قضاء حاجت جانے میں بھی تعلق مع اللہ ہونا. ٹھیک ہے، چلا گیا، دعا پڑھ لی. جب فارغ ہو گیا، نکالا کیا؟ ناپاک چیزیں، بول و براز، ناپاک چیزیں. ایک سیال شے ناپاک، ایک مادی شے ناپاک، دونوں کی دونوں چیزیں ناپاک وہاں پر گر رہی ہیں، اور آپ اسے دھو سو کر کے سب صاف ستھرا کر چکے. آپ نکلنا چاہتے ہیں، ڈور کی آپ نے چٹخلی کھولی، آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میں تعلق مع اللہ کی بنیادوں پر بات کر رہا ہوں. تعلق مع اللہ کا معاملہ کیسا ہے، کیسا چاہتے ہیں اللہ رسول کہ ہم کس لمحے ان کو یاد کریں، کیسا ہمارا ان سے تعلق ہو، کیسی مواظبت ہو، کیسا ان سے ربط ہو. اتنا بانڈ مضبوط بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے امتیوں کو اللہ کی عاشقی گھول گھول کے پلائی ہے. ایسا پیارا محبوب کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ہر پل اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں ایسی گائیڈنس دی، ایسی محبت اور ایسی الفت اور ایسی مودت سے ہمارے دلوں کو لبریز کر دیا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. کیسا عشق بھر رہے ہیں رسول اللہ. ذرا میری طرف غور سے دیکھنا، رسول اللہ کیسی محبت بھر رہے ہیں. یہ اٹھنے کے بعد آپ نے جو دعا پڑھی نا، یہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ محبت گھول کے پلا رہے ہیں اللہ کی. یہ آپ دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت گھول کے رسول اللہ پلا رہے ہیں. یہ دعا رسول اللہ سکھائے سو ہے نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پہلا ڈوز اٹھتے ہی اللہ کی محبت کا رسول اللہ نے دے دیا. قضاء حاجت کے لیے جا رہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ اکبر. کہاں جا رہے؟ بیت الخلا جا رہے ہیں. تب بھی رسول اللہ نے اللہ کی محبت کا ڈوز اندر ڈالا. پھر اس کے بعد قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو بتایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اب یہ مستقل الگ موضوعات ہیں. اللہم انی اعوذ بک الگ موضوع ہے، من الخبث الگ موضوع ہے، والخبائث الگ موضوع ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ الگ موضوع ہے، اذھب عنی الاذی الگ موضوع ہے، وعافانی الگ موضوع ہے.